کیا ایم کیو ایم کی وزیر اعظم سے توقعات پوری ہوں گی؟ وزیر اعظم جو کراچی آئے تو ایم کیو ایم ان کی ترجیحات میں آخری نمبر پر تھی۔ وزیر اعظم جو کراچی تو آئے لیکن نہ تو گل پلازا گئے اور نہ ہی گل پلازا کے متاثرین سے کوئی ملاقات کی اور نہ ہی ایم کیو ایم انہیں اس پر راضی کر سکی۔ وزیر اعظم جنہوں نے کراچی کو صرف 3 گھنٹے بخشے، وزیر اعظم جنہوں نے 3 گھنٹوں میں تعزیت بھی کی اور مبارکباد بھی دی، لیکن صرف وی وی آئی پیز کو۔ تو کیا ایسے میں ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ کی حکومت سے کوئی ریلیف لے پائے گی؟ کیا اس بار بھی نئی آئینی ترمیم تو آئے گی لیکن ایم کیو ایم کی تجویز کردہ ترمیم کے بغیر ہی؟ کیا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو لفظی جنگ چل رہی ہے وہ عوام کو دکھانے کے لیے صرف نورہ کشتی ہے؟ اور ایم کیو ایم لندن کے تیروں کا رخ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سب اور یہ بھی کہ ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات میں شہباز شریف نے کامران ٹیسوری سے کیا کہا، میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا کام پسند ہے اور آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ وفاقی حکومت جو کبھی ایم کیو ایم کے ووٹوں سے بنی تھی آج ایم کیو ایم کے بغیر بھی قائم رہ سکتی ہے۔ نمبر گیم میں یہی وہ تبدیلی ہے جس نے ایم کیو ایم کی اہمیت نہ صرف مسلم لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں کم کر دی ہے بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی ایم کیو ایم کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم کے قومی اسمبلی میں 22 ووٹ اب فیصلہ کن نہیں رہے ہیں اور وہ ایم کیو ایم جو کبھی پاور چینجر اور کنگ میکر تھی اب صرف پاور بروکر بن کر رہ گئی ہے۔ اور سیاست کے میدان کی یہی وہ حقیقت ہے جو ایم کیو ایم پر آشکار ہو چکی ہے۔ اور اسی وجہ سے ایم کیو ایم نے بغیر مشاورت کیے کامران ٹیسوری کو گورنر کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد بھی حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ نہیں کیا۔ حالانکہ ایم کیو ایم میں موجود بعض رہنما چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم الگ ہو جائے۔ گورنر کی تبدیلی کے بعد ایم کیو ایم کے وفد کی پہلی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ روز اس وقت ہوئی جب وہ کراچی کے مختصر ترین دورے پر کراچی پہنچے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان کے گھر جا کر ان کی بیٹی کے انتقال پر ان سے تعزیت کی تو پیپلز پارٹی کی ہی ایک اور خاتون رہنما اور صدر آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور کو ان کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دینے ان کے گھر بھی گئے۔ یہ دونوں ملاقاتیں پیپلز پارٹی سے ریلیشن شپ مینجمنٹ کا ثبوت تھیں اور ان ملاقاتوں کے بعد ہی ایم کیو ایم کی باری بھی اس وقت آئی جب وزیر اعظم واپس لوٹ رہے تھے۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے وفد سے وزیر اعظم کی ملاقات فیصل بیس پر ہوئی جس میں سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال بھی شامل تھے۔ اس ملاقات میں شہباز شریف نے کامران ٹیسوری کی بطور گورنر خدمات کا اعتراف کیا اور انہیں سراہا۔ مسٹر ذرائع بتاتے ہیں کہ اس موقع پر ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے شکوہ کیا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آئینی عہدہ تھا، آپ نے ہم سے وہ بھی چھین لیا، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک سیاسی تبدیلی ہے۔ انہوں نے نئے گورنر سندھ نہال ہاشمی سے کہا کہ آپ ایم کیو ایم کا خیال رکھیے گا، جس پر کامران ٹیسوری بولے آپ ہم سے کہیں ہم ان کا خیال رکھیں ورنہ ان کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، جس پر شہباز شریف نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ گورنر کا خیال رکھیے گا۔ ایم کیو ایم کے وفد سے مختصر ملاقات کے دوران ہی شہباز شریف نماز کے لیے چلے گئے اور نماز سے واپس آنے کے بعد یو اے ای کے قونصل جنرل سے ملاقات کی جس میں یو اے ای پر ایران کے حملوں اور وہاں موجود پاکستانیوں کے حوالے سے اہم گفتگو ہوئی۔ اس دوران جب وزیر اعظم میٹنگ میں موجود نہیں تھے، سندھ کے سابق اور موجودہ گورنرز کے درمیان بھی گفتگو ہوئی جس میں نہال ہاشمی نے کامران ٹیسوری سے شکوہ کیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ ملک واپس آئیں تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو لینے ایئرپورٹ آؤں گا، لیکن آپ نے اپنی آمد کے شیڈول سے آگاہی نہیں کیا، جس پر کامران ٹیسوری نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسے چھوڑیے، آپ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کلاسز کے رکے ہوئے سلسلے کو دوبارہ شروع کرائیے۔ عید کے چوتھے دن سے کلاسز ہونا تھیں لیکن ابھی تک کلاسز شروع نہیں ہو سکی ہیں۔ اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف میٹنگ روم میں واپس آ گئے
اور ایم کیو ایم نے 28ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A سے متعلق مجوزہ ترامیم شامل کیے جانے کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی مسلم لیگ نون کا بھی منشور ہے، اور میں قومی اسمبلی کے فلور پر بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 27ویں ترمیم کے موقع پر ہم نے ایم کیو ایم سے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم 28ویں ترمیم میں پورا کریں گے۔ مسٹر ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس پر پیپلز پارٹی سے بھی بات کی جائے گی اور ہم انہیں راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایم کیو ایم کے وفد کی جانب سے اس موقع پر بتایا گیا کہ ایم کیو ایم نے 28ویں ترمیم میں اپنی سفارشات پر ANP، مسلم لیگ کاف اور IPP سے بھی بات کی ہے اور وہ اس کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر نہیں بھی مانتی تو بھی ایم کیو ایم کی تجاویز کو 18ویں ترمیم کا حصہ بنا کر اسے اسمبلی میں لایا جائے۔ وزیر اعظم نے اس پر کہا کہ آپ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ اگلے ہفتے اسلام آباد آ جائیں، وہاں اس پر مزید گفتگو کر لیں گے، جس پر ایم کیو ایم کے وفد کی جانب سے کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کراچی کا تفصیلی دورہ کریں، جس کے دوران کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر بات ہو۔ مسٹر ذرائع کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کی اس بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ وہ جلد کراچی کا تفصیلی دورہ کریں گے، جس کے دوران K4 اور گرین لائن سمیت کراچی کے لیے وفاق کے منصوبوں کی رفتار کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے ایم کیو ایم کے وفد سے کہا کہ وہ کراچی کے لیے اپنی اسکیمز جلد جمع کرا دیں تاکہ انہیں PIDCL کے ذریعے شروع کرایا جا سکے۔ مسٹر ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں سانحہ کراچی گل پلازا پر کوئی بات نہیں ہوئی، ایم کیو ایم نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اور مسلم لیگ کی جانب سے تو اس کا امکان تھا بھی نہیں۔ اور جب میں نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے اس ملاقات کے حوالے سے جاننا چاہا تو یہی باتیں سامنے آئیں جو مسٹر ذرائع مجھے پہلے ہی بتا چکے تھے۔ میں نے ایم کیو ایم کے ایک رہنما سے جب پوچھا کہ آخر وزیر اعظم گل پلازا کیوں نہیں گئے یا ایم کیو ایم انہیں وہاں کیوں نہیں لے جا سکی، تو مجھے گول مول جواب ملا کہ وزیر اعظم نے جلد دوبارہ آنے کے لیے کہا ہے، ہم اس وقت انہیں گل پلازا لے جائیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کراچی آئے بھی اور 3 ہی گھنٹوں میں چلے بھی گئے، اور ان 3 گھنٹوں میں وہ جہاں جانا چاہتے تھے وہ وہاں گئے۔ گل پلازا نہ کل ان کی ترجیحات میں شامل تھا اور نہ مستقبل میں نظر آ رہا ہے۔ صرف 80 افراد ہی تو جان سے گئے ہیں تو کیا ہوا؟ چند گھرانے ہی تو سب کچھ جل کر راکھ ہو جانے سے سڑک پر آ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ اس طرح تو ہوتا ہے۔ اب اتنے سے واقعے پر گل پلازا جا کر پیپلز پارٹی جیسی اتحادی جماعت کی ناراضگی تھوڑی مول لی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف اس سے پہلے نومبر 2025 میں کینٹ اسٹیشن میں نئے ویٹنگ روم کا افتتاح کرنے کراچی آئے تھے اور اب 26 مارچ کو آئے۔ انہوں نے کسی کی بیٹی کی طبعی موت پر تو تعزیت کی، لیکن ایک سانحہ جس میں کتنی ہی بیٹیاں جل کر راکھ ہو گئیں، ان کے لیے ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ وہ کسی کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دینے تو ان کے گھر چلے گئے، لیکن وہ بیٹیاں جو اپنی شادی کی تیاریوں کے لیے گل پلازا گئی تھیں اور وہاں حکومتی نااہلی کا شکار ہو گئیں، جن کی ڈولیاں اٹھنی تھیں لیکن ان کے جنازے اٹھے، ان کے لیے کراچی آمد پر بھی وزیر اعظم اس طرح خاموش رہے جیسے انہیں ڈر ہو کہ اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکلا تو کوئی ناراض ہو سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا اچھا وقت چل رہا ہے اور پورے ملک کو چلانے والے کراچی کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ بچی کچھی رہی سہی ٹوٹی پھوٹی ایم کیو ایم کو اس وقت اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ عید کے بعد کراچی کے ایشو کو لے کر اپنی ایکٹیویٹی شروع کرے گی، جو اس نے عید کے چوتھے روز ہی 24 مارچ کو شروع کر دی۔ ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس میں اپنے وہی مطالبات دہرائے جو وہ 14 فروری کو گورنر ہاؤس میں کراچی کے مستقبل پر ہونے والی کانفرنس میں رکھ چکی تھی۔ اس کا فوکس مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے سے متعلق ایم کیو ایم کی آئینی ترامیم کو 28ویں ترمیم کا حصہ بنانے پر ہے۔ آج پورا پاکستان اس کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت اس شدت سے کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ امکانات یہ ہے جس بھی سیاسی جماعت سے بات کی جائے، لیکن ایک
بہت مختصر سی اقلیت جس کے پاس اس شہر کی وجہ سے، اس شہر پہ قبضے کی وجہ سے، ایک مصنوعی اکثریت کی وجہ سے، ایک جاگیردارانہ مزاج کی وجہ سے اس پاکستان کی عوام کی جانب اختیار، اقتدار اور وسائل کی منتقلی کو روکا جا رہا ہے۔ اس شہر کو آپ اس حالت میں رکھ کر کوئی امن کی، استحکام کی، پاکستان کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ آپ اس شہر کو اس کا حق دیں، وہ رسپیکٹ دیں جو یہ شہر ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس شہر کے تمام بلدیاتی اداروں کے سربراہ چھٹیوں اور عید پہ اس شہر میں نہیں ہوتے جناب۔ سارا اقتدار جو اس شہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے، یہاں کا پولیس والا نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ شہر چھٹی پہ ہوتا ہے، حالت جنگ میں کیا ہوگا؟ کہاں سے چلایا جائے گا یہ شہر؟ کے ڈی اے کا مالک، کے ایم سی کا مالک، واٹر بورڈ کا مالک، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مالک یہاں سے چلے جاتے ہیں چھٹی گزارنے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مالک۔ تو یہ مقبوضہ شہر نہیں ہے جناب، یہ اب تک یہ شہر امن میں ہے اس لیے کہ ہم شریک ہو گئے۔ لیکن ایم کیو ایم کی یہ پریس کانفرنس بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی سازش ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ نے ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے قرار دیا کہ ایم کیو ایم آرٹیکل 140A کے نام پر کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی اپنی پرانی سازش پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خالد مقبول اور ان کی جماعت دونوں عوام میں غیر مقبول ہو چکے ہیں اور سندھ دھرتی کی تقسیم کا خواب دیکھنے والے ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مہم جوئی کرنے کے بجائے ایم کیو ایم کو اپنی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ ذوالفقار علی شاہ نے جو لاسٹ پنچ مارا وہ یہ تھا کہ صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور یہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ایم کیو ایم 28ویں ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ 18ویں ترمیم رول بیک کرنے سے متعلق کوئی بات نہیں کرتی۔ یہ بات تو کسی اور کارنر سے ہو رہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق مالی طور پر کمزور اور صوبے مضبوط ہوئے ہیں۔ خیر، اس پر پھر کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا، ابھی ذرا کچھ بات ایم کیو ایم لندن کی کر لیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایم کیو ایم لندن کی توپوں کا رخ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب ہو گیا ہے۔ وہ ایم کیو ایم لندن جو اپنے کسی بھی کارکن کی گرفتاری یا لاپتہ کیے جانے پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیتی تھی، اس نے حالیہ دنوں میں اپنے کارکنوں کی گرفتاری اور جبری گمشدگی پر پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم لندن کا دعویٰ ہے کہ اس کے 6 کارکن کراچی سے اور 8 حیدرآباد سے لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم لندن نے ان کارکنوں کی گرفتاریوں اور جبری گمشدگیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کارکنوں نے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ قانون اور جمہوریت کا راگ الاپنے والی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے صوبے میں آمریت کا راج قائم کر رکھا ہے، اور وہ آمرانہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے مخالف سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کر رہی ہے، انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، حتیٰ کہ انہیں قانونی کارروائی کے لیے عدالتوں تک رسائی سے بھی روکا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے اپیل کی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنوں کی گرفتاریوں اور جبری گمشدگیوں کا فوری نوٹس لیں اور تمام لاپتہ کارکنان کی فوری بازیابی کو یقینی بنائیں۔ یہ ایم کیو ایم لندن کی پالیسی میں بڑی تبدیلی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان تو پیپلز پارٹی کے خلاف لفظی جنگ جاری رکھے ہوئے ہی تھی، اب لندن سے بھی پیپلز پارٹی پر لفظی گولہ باری شروع ہو گئی ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی وہ واحد نقطہ ہے جس پر ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان دونوں ایک پیج پر ہیں۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔